ویلکم بیک آفٹر دا بریک. یہ بھارت کیا گیم کھیل رہا ہے باسط صاحب؟ کہتا ہے، بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ میرا نیا میزائل سسٹم ہے جناب، جو وہ چائنا اور پاکستان کی دسترس سے باہر ہے. کیا سچ کہہ رہا ہے؟ بھارت میں آج کل ایک رواج بڑے بڑے کلیم، جب سے مئی کا ہمارا مارکا ہوا ہے نا، بالکل اس کے بعد اب ہر روز ایک نئی خبر آ جاتی ہے. اور آج کی خبر یہ ہے کہ ایک دھوانی میزائل سسٹم کوئی ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں. یہ ڈیفنس سسٹم بھی ہوگا، اوفینسو بھی ہے، ڈیفنسو بھی ہے. اور اس میں ایک جو ہائپر سونک گلائیڈ ویہیکل ایک ڈیولپ کر رہے ہیں. اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ جو چین کا سب سے ٹاپ موسٹ جو ان کا میزائل ہے DF-26، اس کو ہی پیچھے چھوڑ دے گا. کیونکہ ایک تو اس کی اسپیڈ جو ہے وہ بہت تیز ہے، میک 6، یعنی یہ کہ 7500 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے یہ چلے گا. تو ایک تو اس کی اسپیڈ، اور پھر یہ چونکہ زمین کے ساتھ ساتھ چلے گا، کروز میزائل ٹائپ چیز ہے، تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بڑا مشکل ہوگا، چونکہ اس کی رفتار بھی بہت تیز ہوگی اور اس کی جو فلائٹ جو ہے وہ بھی بہت نیچے ہوگی ارتھ کے ساتھ، زمین کے ساتھ. اس وجہ سے کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا، چاہے وہ ایون S-400 ڈیفنس سسٹم ہو، یا جو امریکہ کا سسٹم ہے تھارڈ وہ ہو، یا ایون اسرائیل کا بھی جو سسٹم ہے، ان کا تو 3 ٹیئر سسٹم ہے، آئرن ڈوم جسے وہ کہتے ہیں، وہ بھی اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے گا. اس لیے یہ بہت زبردست سسٹم بھارت کے پاس آنے والا ہے. اور یہ پریشانی کا باعث ہونا چاہیے پاکستان اور چین کے لیے. لیکن ایک بات ہے اس میں صرف، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ بھی یہ سسٹم صرف کاغذوں پہ ہے. اب اس کو ڈیولپ ہونے میں اگلے 10 سے 20 سال لگتے ہیں یا کتنے سال لگتے ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم. صحیح. لیکن بھارت کا یہ کلیم ہے کہ اس سسٹم کی وجہ سے پاکستان اور چین کو اگر اس سسٹم کو کاؤنٹر کرنا ہے تو ان کو 15 سال چاہیے. اس کے بننے کے بعد؟ نہیں، ہاں، بننے کا تو یہ کلیم کر لینا کہ بس ابھی بن جائیں گے. اچھا، اور اس کے بعد تو 15 سال چاہیے بھارت اور چین کو کہ وہ اس کا کاؤنٹر نکال سکیں. اچھا. پہلے تو پاکستان اور چین اس کا کاؤنٹر نکال سکے. پہلے تو دیکھیے یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ پہلے آپ ڈیولپ تو کیجئے نا جی. یہ جو آپ نے ہائپر سونک گلائیڈ ویہیکل کا شوشہ چھوڑا ہے، پہلے اس کو ڈیولپ تو کیجئے نا. وہ کہتے ہیں کہ یہ DF-26 سے اس لیے بھی اچھا ہوگا کیونکہ اس کی جو ٹریجیکٹری ہے نا مڈ کورس، وہ آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں. DF-26 کا ان کا خیال ہے کہ وہ ایک دفعہ آپ نے ٹارگٹ لگا دیا کہ یہ ٹارگٹ ہے، تو پھر مڈ ایئر آپ اس کا کورس جو ہے ٹریجیکٹری تبدیل نہیں کر سکتے. لیکن اس گلائیڈ کی جو ہائپر سونک گلائیڈ ویہیکل ہے، اس کی ٹریجیکٹری، اس کی مینوریبلٹی بڑی زبردست ہے. اگر آپ کا لیٹ سے آپ نے اس کو فائر کیا، ایک ٹارگٹ آپ نے دیا، وہ ٹارگٹ نے اپنی جگہ تبدیل کر لی، تو یہ بھی اپنا جو ہے اپنی ڈائریکشن تبدیل کر سکے گا. تو یہ بڑا زبردست سسٹم ہے. لیکن اب بھارت کے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ باتیں تو ہیں، لیکن ابھی تک ان سے وہ جو لائٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ LCA ہے تیجا، اس کے انجن تو ابھی تک ان سے بن نہیں پا رہے. اس کو پتہ نہیں کتنے سال لگ گئے ہیں. اور وہ ابھی ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کو انہوں نے دیا بھی ہے کوئی ایک ٹھیکہ کانٹریکٹ، اس کو بھی پتہ نہیں ڈیلیور ہوتے ہوتے اگلے 10-12 سال لگ جائیں گے. اور خواب دیکھ رہے ہیں DF-26 کے کو آگے بڑھنے میں کہ پاکستان اور چین پتہ نہیں 15 سال پیچھے چلے جائیں گے. اگر ایسا ہوتا ہے تو ان کو فکر نہیں کرنی چاہیے، کر لیں جو بھی ان کے پاس سسٹمز ہیں. ہمارے پاس رافیل تو نہیں تھے نا، جو کہ بڑا زبردست سسٹم تھا ان کے پاس، لیکن ہم نے پھر بھی ماشاءاللہ ہم اپنے جو ہمارے پاس پوری دنیا نے دیکھا، جو 10C تھے ہمارے پاس اور JF-17، انہوں نے ایسا کمال دکھایا کہ رافیل کو 3 دن گراؤنڈ ہونا پڑا.
تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بھارت کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں. صرف ٹیکنالوجی کا ہونا ضروری نہیں ہے. جو لوگ ٹیکنالوجی کو چلاتے ہیں, جو طیارے, جنگی طیارے, جو پائلٹ بیٹھے ہوتے ہیں, جو چلا رہے ہوتے ہیں, ان کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اصل کام تو وہ دکھاتے ہیں. ٹیکنالوجی ٹھیک ہے, جذبہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے نا, اور کس طرح آپ چیزوں کو مینوور کرتے ہیں, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں. تو ہمیں تو ابھی فی الحال ابھی نندن ہی نظر آئے ہیں ان کی جانب سے, تو جن کو انہوں نے تمغہ بھی دے دیا. لیکن یہ جو دھوانی میزائل سسٹم ہے, تو ہاں سنا ہے کوئی مووی بھی بنا دی ابھینندن کے, ان کی جرأت مندانہ جو انہوں نے کاروائی یا کارنامہ انجام دیا ہے, اس پہ ایک مووی بھی بن گئی ہے. خیر مووی بنانے میں بالی ووڈ تو پیش ہے ان معاملات ہیں نا, مووی تو ہر چیز سے, بلکہ تاج محل پہ بھی ایک مووی بن رہی ہے, دا تاج, تو اس کو بھی گرانے کے چکروں میں تو خیر نہیں ہے, لیکن کنٹروورسیز تو کریٹ کرتے ہیں. تو کمنگ بیک ٹو دھوانی میزائل سسٹم, یہ میزائل سسٹم بنا تو رہے ہیں, اگر یہ بن ہی گیا ہے محترم, تو پھر آپ 5 مزید S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کا کانٹریکٹ کیوں رشیا کے ساتھ کر رہے ہیں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا. اگر اتنا ہی آپ جلدی بنا لیں گے اس کو, تو پھر ابھی تو آپ کو دیکھیے نا, جو پہلا آپ کا 5 سسٹمز آپ نے رشیا سے لینے تھے, ابھی وہ بھی پورے آپ کو نہیں ملے, 2 یا 3 مل گئے ہیں, اور 2 ابھی شاید لینے باقی ہیں, وہ اگلے سال ملیں گے, کیونکہ رشیا کو مسائل ہیں یوکرین وار کی وجہ سے. تو ابھی پریزیڈنٹ پوٹن بھارت کے دورے پہ آ رہے ہیں, جو اینول سمٹ ہوتی ہے نا, رشیا انڈیا سمٹ, وہ ہو رہی ہے 5 دسمبر اس سال, تو اس میں پریزیڈنٹ پوٹن آئیں گے. تو اس سے پہلے بھارت کی کوشش ہے کہ 5 مزید جو S-400 سسٹمز ہیں ان پہ کانٹریکٹ سائن ہو جائے, تاکہ پھر اس کا باقاعدہ اعلان سمٹ میں کیا جائے. تو پھر آپ کو کیوں ضرورت ہے ان سسٹمز کی, اگر آپ اس سے بھی بہتر سسٹم ڈیولپ خود ہی کر رہے ہیں انڈیجنسلی, تو پھر آپ بھی کیوں کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں؟ بالکل. تو یہ بھارت کی ایک بہرحال خوش فہمیاں بہت ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ ان خوش فہمیوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, ان کو اس وقت معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کیا سرپرائزز دے سکتا ہے ان کو, اور الحمدللہ پاکستان کے پاس وسائل موجود ہیں کہ وہ ان کو سرپرائزز دے سکے. ہمارا بھلے ڈیفنس بجٹ 9 بلین ہو, اور ان کا اب تقریباً 80 سے 90 بلین ڈالر کا ہو گیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی, لمیٹڈ وسائل کے باوجود بھی, ہم ان کو بڑا ٹف ٹائم دیں گے انشاءاللہ آگے بھی, اگر بھارت نے کوئی ایسا مس ایڈونچر کیا پاکستان کے خلاف. کیونکہ لگ رہا ہے, لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا, ممکن ہے کہ وہ اس سال نہ ہو. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس سال نہیں ہوگا. کچھ لوگوں کا خیال تو یہ ہے کہ سرکری کی باتیں ہو رہی ہیں بھارت میں, جس طریقے سے لاسٹ ٹائم بھی بھارت نے, ان کے آرمی چیف نے بیان دیا, ایئر چیف نے بیان دیا, نیول چیف نے بیان دیا, تو اس سے لگ رہا تھا کہ ایک مومنٹم بلڈ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بھارت ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جب تک کہ اس کو 150% اس بات کا یقین نہ ہو کہ پاکستان سے دوبارہ پاکستان کے ہاتھوں ہم ہزیمت نہیں اٹھائیں گے. بالکل. اور ہزیمت ان کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے اب. تو اس وجہ سے, اور پھر انہوں نے دیکھنا بھی ہے نا, کیونکہ اگر یہ ہزیمت ہوئی تو وہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا, بلکہ وہ تو اس کا جو امپیکٹ ہوگا مودی صاحب کی سیاست پہ, اندرونی سیاست, تو بہت نیگیٹو ہوگا. تو وہ یہ ایسا کام اس وقت نہیں کریں گے, کیونکہ ابھی ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کے پاس جو کیپیبلٹیز ہیں, ابھی تو دھوانی میزائل سسٹم بنے گا نا, اگلے 15 سال بنے گا, تو اس کے بعد پاکستان 15 سال اور پیچھے ہو جائے گا. تو معاملہ یہ ہے کہ 2050 تک جانے والا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے بھارت کی خوش فہمیاں ان کو مبارک ہوں. اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, ہم تو بالکل اپنا جو ہے, جو ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایگریسو نہیں ہیں, ہمارا سارا جو ڈاکٹرن ہے وہ ڈیفینسو ہے. اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ ایک اور جو معاملہ ہے بھارت کا, کہ آیا وہ Su-57 لے گا نہیں لے گا. بھارت کی خواہش تو ہے کہ نہیں, روس کی خواہش تو ہے کہ وہ Su-57 لیں, کیونکہ دوسری طرف امریکہ کی بھی کہیں نہ کہیں خواہش ہوگی کہ بھارت F-35 کے لیے آپٹ کرے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے, اور جو میں کامنٹری دیکھتا ہوں بھارت کے میڈیا میں, جو ان کے آرم فورسز کے لوگ ہیں, ویٹرنز جو ہیں,
ان کا مشورہ یہی ہے کہ آپ رافیل کی طرف ہی جائیے، اور رافیل چونکہ آپ نے لے لیے ہیں تو مزید بھی رافیل ہی لیجیے، اور رافیل ہی پہ اپنے آپ کو کیپیسٹی بلڈ کیجیے، اور انٹر آپریبلٹی جو ہے اس رافیل ہی کو رکھیے۔ صحیح۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ آیا رافیل مزید رافیل آئیں گے، کیونکہ کمی تو ہے، جہاں پہ 42 اسکواڈرنز ہونے چاہیے وہاں اس وقت بھارت کے پاس 29 ہیں، تو کمی تو کافی ہے۔ لیکن ہمارے لیے بھی ایک ایڈوانٹیج تو ہے، جب تک یہ کمی برقرار رہتی ہے تو ہمیں ایڈوانٹیج تو ہے۔ اور پھر دوسرا معاملہ یہ بھی ہے کہ جب اگلا مارکا ہوگا، چاہے وہ اگلے سال ہوتا ہے 2027 میں ہوتا ہے یا 2028 میں ہوتا ہے، وی ڈو ناٹ نو، کیونکہ الیکشنز جو ہیں بھارت میں وہ 2029 میں ہیں شاید لوک سبھا کے، تو بھی ٹائم ہے۔ مین وائل ہمیں بھارت اپنی تیاریاں مکمل رکھنی چاہیے، بالکل ہمیں کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہیے، اور آئی ایم شیور کہ ہماری آرم فورسز دے آر اپ ٹو دا ٹاسک اینڈ ٹیکنگ کیئر آف ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ آف آر ڈیفینس۔ ڈیفینیٹلی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ ٹل دین ٹیک کیئر، بی ہیپی، اللہ حافظ۔